ٹھیک ہے نا. اب وہ مسجد پہ قبضہ برقرار رکھنے کے لیے کہاں سے وہ چلتا ہے. پیسے تو کیا ملتے ہیں اس نے, میں نے کہا کتنے, اس نے کہا 10-12 ہزار روپے مسجد پہ ہمارا کا. کین آئی ٹیل یو, میں خدا کو حاضر ناظر جان کر رہا ہوں, اس میں کوئی مبالغہ نہیں. پاکستان کے ایک چیف جسٹس نے میرے ایک دوست کو فون کیا کہ میری برادری کا مسئلہ ہے, فلاں علاقے کی مسجد پہ قبضہ کرنے میں مدد کرو. اس نے کہا چیف جسٹس صاحب خدا کا کوئی خوف کریں, اول تو میں کوئی کام ایسا کرتا ہی نہیں غیر اخلاقی, پھر مسجد پہ قبضہ, پھر برادری کے لیے. یہ جو مافیاز ہیں یہ ایک آدھ دن میں تھوڑی ختم ہو سکتی ہیں. عمران خان صاحب پورے خلوص سے چاہیں تب بھی نہیں ہو سکتی, لیکن بگنے کی نہیں کر رہے. آغاز تو کرنا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے, یہ سی ڈی اے سے کریں یا جہاں سے چاہیں, جہاں سے وہ مناسب سمجھے کریں, وہاں سے شروع کر لیں. مگر وہ کیا کر رہے ہیں, خبر آپ کو یہ دیتا ہوں کہ چیف سیکرٹری کا تبادلہ انہوں نے کیا. اعظم سے جو دوسرا فریق ہے نا, آپ مجھ سے دوسرے فریق کا نہ پوچھے گا, بتا دیا کریں نا. میں آخری عمر میں جیل جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا, نہ ٹرک کے نیچے آ کے مرنے کا کوئی ارادہ رکھتا. خدا کا خوف کریں, خدا کا خوف کریں. بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تو اب ایڈونچر پہ تلے ہوئے ہیں, شہباز شریف کی ناک رگڑنے پہ بھی اور کچھ لوگوں کی ناک رگڑنے پہ. کرپشن تو شہباز شریف نے کی ہے, اس لیے ہم اس پہ خان صاحب کا مورد الزام تو نہیں ٹھہرا سکتے. ٹھیک ہے, اور میڈیا کو بھی سیدھا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. حالانکہ میڈیا کے سب سے بڑے حالانکہ میڈیا بالکل ہی سیدھا ہے جی, اور جب میڈیا سیدھا ہو گیا تو پتہ چل جائے گا. بہت ہی قصبل سارے نکل جاتے ہیں ہارون صاحب, وہ سبھی کے نکل جاتے ہیں, کوئی بچتا نہیں ہے. خدا کی اس زمین پہ کوئی کبھی بچا نہیں ہے. پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے, اسی زمین میں دریا سمائے ہیں. کیا بات, کوئی نہیں بچتا. نہ ہم نے بچنا ہے, نہ خان صاحب نے بچنا ہے, بچنا کسی نے نہیں, لیکن سب نے اللہ کے پاس جانا ہے. بالکل سب نے بے شک اللہ کے پاس واپس جانا ہے, مگر بڑے لوگوں کا احتساب خود شیخ رشید صاحب بھی کرنے کے اوپر تل گئے ہیں. مسافروں کی آپ نے بات کی تھی ہارون صاحب کہ مسجد بن گئی, مسافروں کے لیے شیخ صاحب بڑے پریشان ہیں کہ پردیسی گھر جائیں, عید منائیں. اینکر کے لیے شیخ رشید کا نام لینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہر نمازے کے لیے وہ اتنے ریلیونٹ رہتے ہیں, ہر وقت کے بات کرنے ضروری ہوتی ہے. There you are right. He keeps himself relevant. بات ہی کر رہے ہیں شیخ. اچھا تو پھر بات یہ ہے کہ آپ بسوں کو اجازت دے رہے ہیں. ویسے وہ لطیفہ تو کل میں نے آپ سے کیا کہ یہ کیا لطیفہ ہے بھائی, کرائے 15% کم, مسافر آدھے بیٹھیں گے, ایک سیٹ چھوڑ کے بیٹھیں گے. بالکل 2 سیٹوں پہ ایک مسافر. کرایہ کیسے, میں نے آپ سے کل کہا یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. آج پتہ چلا یہ کیا لائق وزیر خان صاحب نے ڈھونڈ کے رکھے ہیں. او بھائی جب آدھی سیٹیں ہوگی, کرایہ ڈیزل جو ہے وہ 30% کم ہوگا, تو کرایہ ان سے کہو کہ دگنا نہ کرو, کچھ 20% بڑھا لو, کچھ تم اپنے کمی کرو, کچھ مسافر کچھ جو ہے مسافروں کو فائدہ پہنچ جائے اور کام چل نکلے. قوم اس وقت برے حالات میں. انہوں نے کہا ویسے عصمت اللہ نعیمی صاحب نے کہا کہ ہم اس پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں, جو نہایت معقول بات ہے. جو بات شیخ صاحب کر رہے ہیں وہ بھی بہت معقول ہے. بھائی اگر ٹرین چلانے کی اجازت دینی ہے تو عید سے مطلب 3 دن پہلے نہ دیں, وہ تو چھتوں پہ لوگ چڑھ جائیں گے. وہ یہی پوائنٹ ہے, آلریڈی بہت لیٹ ہو چکے ہیں. اور جو بکنگ ہوئی ہے جس پر ان کا سوشل میڈیا پہ بے انتہا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ 24 کروڑ بکنگ ہو چکی ہیں. انہوں نے کہا 24 کروڑ روپے کی, یہ سن کے وزراء بھی اس کو نے کہا 24 کروڑ روپے. مگر آپ کو پتا یہ جو میڈیا سیل بنے ہوئے اور جو مسخرے لاکھوں کی تعداد میں ملک میں پیدا ہو گئے ہیں, جن کا کام ہی یہ ہے کہ کہیں کوئی نقطہ نکلا, انہوں نے کہا 24 کروڑ کی بکنگ ہو چکی ہے. انہوں نے کہا آبادی تو 22 کروڑ ہے, 24 کروڑ. یہ اویس شاہ صاحب کا بھی یہی ایک مضحکہ خیز بیان آیا سندھ کے جو وزیر ٹرانسپورٹ ہیں کہ خان صاحب 22 کروڑ عوام ہے تو 24 کروڑ لوگوں کی بکنگ کیسے. یہ بات شیخ رشید کہہ سکتا ہے؟ شیخ رشید صاحب شہرت پسند آدمی ہیں, ایگوسٹ ہیں, احمق تو نہیں ہے. یہ اویس شاہ صاحب کی مینٹل الرٹنس تو ان میں بڑی ہے, اسی لیے تو زندہ ہے سیاست میں. تو اب ٹرین کا بنے گا کیا ہارون صاحب؟ چلیں بسوں کے تو چھوڑ دیں, جو نہیں جا سکتا وہ ٹرین پہ جن کی بکنگ ہے ان کو اجازت دیں, اور جو مسافر دیکھیں نا پیوٹن والی پالیسی اختیار کریں. پیوٹن نے کہا 2 ہفتے کے لیے گھروں میں رہو, نہیں تو 5 سال جیل میں رہو. بالکل. جو مسافر جو ہے پابندی نہ کریں, ایک دوسرے سے جڑ کے بیٹھیں, ان کو پشاور پہنچنا, سکھر کے ریلوے اسٹیشن یا پنڈی یا لاہور پہنچنا, سکھر کے ریلوے اسٹیشن پہ اتار دیں کہ آپ نے خلاف ورزی کیا. بالکل لکھ کے ٹرینوں پہ لگا دیں خلاف ورزی کرنے والے کو اگلے اسٹیشن پہ اتار دیا جائے گا. اگر سختی کریں, دیکھیں نا یہ انڈیویجولز کا کام ہے.
یہ عمران خان نے ہمیں یہ پہنانا، عمران خان نے مجھے یہ پہنانا ہے، مسئلہ یہ یہ سینیٹائزر عمران خان نے میرے ہاتھوں پہ لگانا ہے. بھائی قوم اتنی غیر ذمہ دار ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے اور حکومت اس لیے ذمہ دار ہے، اس نے اجازت دی تبلیغی جماعت کے اجتماع کی، اس نے اجازت دی یوم امیر المومنین کے پہ جلوس نکالنے کی. چلے میں سندھ کی طرف سے بات ہارون صاحب آگے لے جاتی ہوں. اس وقت مزید ہیں شیخ صاحب، وہ ٹرینوں پہ مسئلہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کراچی کا ٹریک کھلے گا تو ٹرین چلے گی. کراچی والے کہتے ہیں کہ شیخ صاحب کو لوگوں کی جانوں کی فکر نہیں ہے، صرف اپنی ٹرین کی فکر ہے. دونوں کو اپنی چودراہٹ کی فکر ہے، کسی کو عوام کی فکر نہیں. یہ مختصر تبصرہ ہے، آگے چلے. مجھے صرف کوئی بتائیں خوشخبری کوئی عوام کے لیے ٹرین چلے گی؟ خوشخبری میں وزیر اعظم میں آپ کو خوشخبری آپ کی باتوں سے لوگوں کو حوصلہ تو مل جاتا ہے ہارون صاحب. نہیں، لوگ احتجاج کرنا چاہیے. احتجاج البتہ توڑ پھوڑ نہیں ہوتا، احتجاج شائستگی سے. کراچی میں مسافر نکلیں 7-7 فٹ کا فاصلہ رکھ کے احتجاج کریں. ہم بھی احتجاج کر رہے ہیں. لوگوں کو اپنے گھر، جب زندگی کو آپ نے دکانیں کھول دیں، آپ نے بازار کھول دیا، آپ نے فیکٹریاں کھول دی، آپ نے بہت کچھ کھول دیا، تو سکول بھی کھولنے پڑیں گے. یہ بھی پھر کھولیں طریقے سے بتدریج، یا بالکل ایک واضح پالیسی دیں کہ کہیں لوگوں سے کہ اس عید پہ صبر کرو. مسلمان کو مشکل میں گھبرانا نہیں چاہیے، صبر کرنا چاہیے. عید پہ گھر پیسے بھیج دو، خود نہ جاؤ. ایک واضح پالیسی. اب دن کتنے رہ گئے؟ چند دن ہی تو باقی رہ گئے. اور اب تو اتنا رش پڑے گا، اتنا رش کیا پڑے گا، گھمسان کا رن پڑے گا، نظر بھی آئے گا. وہ چلیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے، ایک تو بڑا اہم معاملہ ہے. ایک مرتبہ پھر سے وزیرستان کے اندر جو غیرت کے نام پر 2 لڑکیوں کا قتل کیا گیا ہے، اس سے متعلق ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مگر اس کے ساتھ جس طرح سے میں نے ذکر کیا اخوت فاؤنڈیشن کا، بریک سے واپس آ کے ان کی ڈیٹیلز بھی بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں، کچھ ہڈن انفارمیشن وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح سے اس کٹھن وقت میں وہ کار خیر کا کام سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سٹارٹ ہم اخوت فاؤنڈیشن سے لیتے ہیں. ہارون صاحب، ذرا لوگوں تک بھی انفارمیشن پھیلانا یا بتانا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اخوت فاؤنڈیشن کس طرح سے کام کر رہا ہے، خاص طور پہ اس تمام کرنٹ سچویشن کے اندر. اخوت فاؤنڈیشن کی کامیابی کا ایک سادہ سا راز ہے. ایک دن میں پہلے بھی عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مواخات کی تھی. ایک خاندان دوسرے کا ذمہ دار ہے. بالکل. اس کانسیپٹ کو پکڑ لیا ڈاکٹر صاحب نے دونوں ہاتھوں سے، اور چھوڑا نہیں کبھی. پھر امجد ثاقب صاحب نے، ڈاکٹر امجد صاحب، اور انہیں بہت اچھے ساتھی ملے. اکیلا آدمی دنیا میں عظیم ادارے نہیں بناتا، ان کے ساتھی بہت اچھے ہیں. میں نے ان کے 5000 ان کے کارکن ہیں، میں نے دیکھا اتنے موٹیویٹڈ ہیں. میں بعض دیہات تک میں گیا ہوں ان ورکر سے ملنے کے لیے، اور انہیں دیکھ کے دل شاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے کوئی مایوسی کی بات نہیں. انہوں نے اپنے 850 دفاتر ہیں، اور موسٹلی دفاتر مساجد کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، مساجد ہی کو استعمال کر، مندروں کو بھی کرتے ہیں. تھر والے کہتے ہیں بھگوان کا بینک ہے، پیسے مل جاتے ہیں، سود دینا نہیں پڑتا. 20,000 روپے لیے تو سال بعد 20,000 روپے واپس کر رہے ہیں، اور وہ بھی تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے ورکروں سے کہا مساجد میں چلے جائیں. اقبال نے کہا دنیا میں جہاں کہیں روشنی ہے، فارسی کا شعر ہے بھول گیا، دنیا میں جہاں کہیں روشنی ہے، یا مصطفیٰ کے طفیل ہے یا مصطفیٰ کی تلاش میں ہے. سبحان اللہ. یا مصطفیٰ کی طفیل ہے یا مصطفیٰ کی تلاش میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا مسجدوں میں چلے جاؤ، لوگوں سے کہو ایک ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کو کھانا کھلائے جب تک کرونا. ایک محلہ دوسرے محلے کی ذمہ داری لے لے، ایک گاؤں دوسرے گاؤں کی، ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی. یہ رسول اللہ کا. اور مسجد میں رکھ دو کھانے کی چیزیں لا کے، اور اس پہ لکھ دو کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو شخص مستحق ہے وہ لے جائے، مگر اس کی کوئی نگرانی نہ کرو. جس طرح خود ڈاکٹر صاحب نے 17 لاکھ خاندانوں کو کپڑے دیے، اور اس میں وہ دیوار پہ لٹکا دیتے جو مرضی لے جائے، اربوں روپے کے.
115 ارب کے غیر سودی قرضے دے چکے ہیں. خیر کرونا میں انہوں نے کیا کیا جو اور بھی بہت سو نے کیا، یہ نہیں ہے، لیکن ان کا میتھڈ کمال ہے. یعنی پہلے تو کراچی سے لے کے پشاور تک جتنے بڑے شہر ہیں، 10-12 ملتان، گجرانوالا، گجرات، جتنے بڑے شہر ہیں، 12 شہروں میں 2-2.5 لاکھ آدمیوں کو کھانا دینا شروع کیا.